اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کی میزبانی میں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا ترجمان یہ دھرنا 5 دن مکمل کر چکا ہے، اور اس دھرنے سے اب پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک امید ملی ہے، اور اس دھرنے کے شرکاء کی جو استقامت ہے اور جس جرأت سے انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا ہے، پوری رات بارش چلتی رہتی ہے، حبس کا موسم ہوتا ہے، اور اس سب کے باوجود لوگ ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اور دن گزرتا جاتا ہے، حاضری بڑھتی جاتی ہے۔ اور اب تو اس دھرنے میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے۔ کل بھی خواتین کا یہ دھرنا ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر گیا تھا، اور پھر شام رات کے اوقات میں بھی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں تمام شرکائے دھرنا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارا یہ دھرنا پاکستان کے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں اور اس کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب کسی طبقے کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا ممکن نہیں رہا ہے۔ اپنی آمدنی کے اعتبار سے ان بلوں کی ادائیگی پاکستان کے 98-99% لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ سب کا حساب بگڑ گیا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ لوگ یہ بھاری بل بھی دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح پڑھا سکیں، اپنی ضروریات دیگر پوری کر سکیں۔ اور پھر جب کھانے پینے کی چیزوں کے پر بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں، 18% انہوں نے ٹیکس لگا دیا بنیادی اشیاء خورد و نوش پہ، بچوں کے دودھ تک پہ ٹیکس لگا دیا، تو اس کے بعد لوگ کیا کھائیں پئیں، کیا بل دیں؟ جو کرائے پہ رہتے ہیں وہ کیا کرایہ ادا کریں؟ جو کاروباری چھوٹے لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ اب تو بڑے کاروباریوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری صنعت نہیں چل رہی، چونکہ حکومت کی جو ظالمانہ پالیسی ہے، اس ظالمانہ پالیسی کے نتیجے میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ اور صرف یہ پالیسی یہ نہیں ہے کہ جو حکومت یہ بات کہتی ہے کہ ہماری مجبوری ہے، یہ مجبوریاں نہیں ہیں، بلکہ یہ نالائقی ہے، نااہلی ہے، کرپشن ہے، جس کا جو بھگتان ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے وزراء یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آئی پی پیز سے بات نہیں کر سکتے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے شروع ہوئے، پہلے کوئی 35 کے قریب کمپنیوں سے بات ہوئی، پھر مشرف کے زمانے میں کوئی 45-48، پھر نواز شریف کے زمانے میں کوئی 130، اور پھر پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی تقریباً 30-35 کمپنیوں سے بات ہوئی، اور اس وقت بھی ایک فہرست 124 آئی پی پیز کی آتی ہے، اور کبھی 100 آئی پی پیز کی آتی ہے، اور حقائق قوم کے سامنے پوری طرح نہیں لائے جاتے، معاہدے سامنے نہیں آتے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہم معاہدے سامنے لا نہیں سکتے۔ آپ خون نچوڑ سکتے ہیں لوگوں کا، آپ بل زیادہ کر سکتے ہیں، معاہدے سامنے نہیں لا سکتے۔ اور ان معاہدوں میں جو زیادتیاں اور ظلم انہوں نے کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ میں ایک آئی پی پی کا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں جو اس وقت چل رہی ہے، اور اس پر حکومت کی کمپلشن کیا ہوتی ہے۔ حکومت کی کمپلشن یہ ہوتی ہے کہ آپ آر ایل این جی کے اوپر اس کو چلائیں۔ جو آر ایل این جی کا ایف سی سی ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے، جو کاسٹ ہوتی ہے، فیول کاسٹ۔ آر ایل این جی کا جو ایف سی سی ہے وہ 24.01 کلو واٹ آور ہے، جو مئی کے مہینے میں ادا کی گئی اس آئی پی پی کو، اس کا خرچہ ہمیں اتنے کا پڑا، اور جون میں 24.78 روپے کلو واٹ آور یا یونٹ کا پڑا۔ اگر یہ آپ امپورٹڈ کول پہ بھی لیتے تو یہ 16.82 اور 15.53 پڑتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً 7 سے 9 روپے کا فرق ہے۔ آر ایل این جی ان کو پرووائڈ کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ یہ کاسٹ شامل کرو،
اور امپورٹڈ کول تک، اور اگر یہ تھر کول پہ ہوتا تو یہ امپورٹڈ کول کا بھی تقریباً آدھا ہوتا، 40% کم ہوتا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آر ایل این جی کیوں استعمال کروا رہے ہیں. آر ایل این جی اس لیے استعمال کروا رہے ہیں کہ انہوں نے ناجائز معاہدے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کک بیکس لی ہوں گی تبھی تو یہ معاہدے ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے یہ غلط وقت کے اوپر اس کی خریداری اور بڈنگ کی بات کرتے ہیں. ان کی نااہلی کا عذاب پوری قوم بھگتتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. کل ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم اعلان کرے کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور گورنرز اور وزراء اور سارے سرکاری افسران وہ 1300 سی سی سے زیادہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کریں گے. سرکار کی کوئی گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ استعمال نہیں ہوگی. جب یہ اس اعلان کو کرنے میں انہیں کون روکتا ہے؟ کون سا بین الاقوامی معاہدہ اس میں رکاوٹ ہے جس میں وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکتے؟ ان کو بیٹھنے کے لیے اگر الگ کرسی چاہیے تو چلیں سیٹ ویٹ لگوا لیں وہ اپنی گاڑی میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. 1300 سی سی میں بھی وہ والی سیٹ لگوا لیں جو انہیں چاہیے ہوتی ہے. لیکن قوم کے اوپر تو یہ عذاب مسلط نہیں کریں. کہتے ہیں ہو نہیں سکتا. صرف اس قدم کے اٹھانے سے 350 ارب روپے کا فائدہ پاکستانی قوم کو ایک سال میں ہو سکتا ہے. ایک اندازے سے جو کیلکولیشن ہے، یہ بہت محتاط کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول جو ایوریج بھی اگر دیکھیں جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ 5 کلومیٹر پر لیٹر پڑتا ہے. محتاط لگائیں آپ. تو یہ کون بھگتتا ہے؟ یہ ہم بھگتتے ہیں. 1 لیٹر کے جو رقم ہے وہ ہم بھگتتے ہیں. یہی سی سی آدھی ہو جائے گی، اس سے آدھی ہو جائے گی تو کنزمپشن بہتر ہو جائے گی، اچھا ریٹ بن جائے گا، قوم کا فائدہ ہوگا. لیکن یہ فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی گاڑی انٹائٹلمنٹ جو ہوتی ہے اگر وہ 1300 سی سی ہے تو ادھر ادھر کی پول کی گاڑیاں پکڑ کے یہ کوئی 4000 سی سی والی، کوئی 3000 سی سی والی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ گاڑیاں کھلی چلتی ہیں سرکار کے خرچے پر. اور وہ خرچہ سرکار کا نہیں ہوتا، وہ خرچہ ہمارے پاکستان کے عوام کا خرچہ ہوتا ہے جو ہم اپنے بلوں میں دے رہے ہوتے ہیں اور ٹیکسوں کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں. تنخواہ دار کا ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے تو ان کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، تو ہم ان کی گاڑیوں کے لیے ٹیکس کیوں دیں؟ اگر ان ساری بڑی گاڑیوں کو، ہمارا اندازہ ہے کہ 4 سے 4.5 لاکھ گاڑیاں سرکار کی اگر تمام پورے ملک کا جائزہ لیں گے تو موجود ہیں. بہت محتاط ہو جائیں. میں تو ایگزیکٹ کیلکولیشن ابھی کروا رہا ہوں، انشاءاللہ کل تک سارے حقائق قوم کے سامنے لائیں گے. اگر 1 سے 1.5 لاکھ گاڑیاں بھی جو 2000 سی سی سے اوپر کی ہیں، 3000 سی سی کی ہیں، اس کو اگر فروخت کیا جائے تو یہ 1000 سے 1500 ارب روپے آپ کو ابھی مل جائیں گے، جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے قوم کو ریلیف دینے کے لیے. تو یہ اپنی مراحت کم نہیں کرنا چاہتے اور قوم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پیز کے معاہدے ریوائز نہیں کر سکتے، ہم جو ہیں وہ بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے، ہم گیس کی قیمت کم نہیں کر سکتے، پیٹرول کی لیوی کم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ نہ کرو. اگر آئی ایم ایف یہ بات کہتا ہے تو آئی ایم ایف کو تو پیسے چاہیے، ان کو تو یہ ایشورنس چاہیے کہ آپ کلیکشن کر رہے کہ نہیں کر رہے. تو آپ عوام پہ سارا بوجھ ڈالیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں. یہ پاکستان کی قوم سے بہت بڑا مذاق ہے. اس لیے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور یہ اس حکومت کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اعلان کیا اور جماعت اسلامی کراچی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کل سے وہاں پر گورنر ہاؤس پہ تاریخی دھرنا شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب یہ دھرنا کراچی میں بھی شروع ہو جائے گا اور میرے پاس ابھی کے پی کی قیادت بھی موجود ہے، یہ سیکرٹری جنرل صاحب خیبر پختونخوا کے عبدالواسع صاحب موجود ہیں. ان قریب ہم آپ کو زحمت دیں گے اور آپ نہ صرف یہ کہ اس دھرنے میں اپنے لوگوں کو شریک کرتے رہیں گے، عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، بلکہ پشاور کے یا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس یا گورنر ہاؤس
ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ان کے دروازے کے سامنے بیٹھیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ جب ان کی بڑی بڑی گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں تو عوام کے اوپر کیا تکلیف گزرتی ہے، کس طرح سے وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم پورے ملک میں اس دھرنے کو پھیلاتے چلے جائیں گے، یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں۔ اس لیے جو زیادتی اور ظلم پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ حکمران طبقہ کر رہا ہے، اس میں ہماری بس ایک ہی بات ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جس کے اوپر ٹیکسوں کا یہ اضافی بوجھ ڈال دیا ہے، اول تو وہ پہلے بھی کوئی سلیب ایسا نہیں تھا جسے آپ کہیں کہ وہ عادلانہ ہے، لیکن اگر یہ جو اضافی سلیب ہے اس کو تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آلریڈی تنخواہ دار طبقہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہا ہے۔ مراعات یافتہ طبقہ تو یہ کام نہیں کر رہا، جاگیردار طبقہ تو یہ کام نہیں کر رہا، چھوٹے کسانوں کو تو ویسے ہی مار دیا ہے، لیکن جو اچھے کاشتکار اور بڑے زمیندار ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے سے کس نے روکا ہے؟ سینکڑوں ارب روپے اس سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ اسی طرح صرف ایف بی آر کی جو کرپشن ہے، ایف بی آر کا کام ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، ایف بی آر کا کام جائز طریقے سے ٹیکس وصول کرنا ہے، لیکن ایف بی آر کے 22,000 ملازمین ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکس سے آپ میکسیمم ٹیکس جمع کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں۔ تو ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ ایف بی آر تو اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھا کر کرپشن کا دھندا کرتا ہے، اور اس کے ملازمین جب آپ اس طرح کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں جس طرح کے تاجروں کے اوپر انہوں نے لگائی ہے تو ایک نیا کرپشن کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور بہت محتاط اندازے کے مطابق 1,000 ارب روپے کی کرپشن خود ایف بی آر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو حکومت اپنی کرپشن ختم نہیں کرے، اپنی مراحت ختم نہ کرے، آئی پی پیز جو خود گورنمنٹ کی ہیں وہ ٹھیک نہ کرے اور یہ کہے کہ ہم کر نہیں سکتے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو قوم سے بولا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، پاکستان کا اندرونی قرضہ اور بیرونی قرضہ ملا کے یہ تقریباً کوئی بن رہا ہے 65 ٹریلین، اور اس میں سے 43,000 ارب روپے یعنی 43 ٹریلین روپیز یہ پاکستان کا اندرونی قرضہ ہے۔ سود کی شرح، یہ اندرونی قرضہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ اندرونی قرضہ بینکوں سے لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے عوام کی بربادی میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ملتا ہے یہ انہی بینکوں کو ملتا ہے، اور یہ بینک فرنٹ مین ہوتے ہیں حکومت کے لوگوں کے۔ ہم برباد ہو رہے ہیں، بینک آباد ہو رہے ہیں۔ سود کی اس معیشت کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ کل انہوں نے بڑا حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے کہ 1% سود میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ اگر یہ سود تو ہونا ہی نہیں چاہیے، حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اس جنگ اور عذاب میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا ہے ہمیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو بتدریج ختم کیا جائے تو اگر یہ ایک سال میں یہ 20% سے اگر یہ 10% پہ لے کر آئیں تو یہ جو قوم ٹیکسوں کی صورت میں یہ قرضے ادا کر رہی ہے، جو ہمیں 8,500 ارب روپے یا 9,000 ارب روپے کے قریب صرف سود کی رقم ادا کرنی ہے اپنے جو بینک ہیں اور مختلف ذرائع سے جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے آدھی کمی ہو جائے گی، یہ سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے گا، یہ سود کی ادائیگی کم ہو جائے گی، عوام کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو یہ جتنی سود کی شرح بڑھاتے چلے جاتے ہیں قرضوں کا سود بڑھتا چلا جاتا ہے، اصل قرضہ تو ادا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساہوکاری نظام ہے، ساہوکاری نظام، اور اس میں جکڑ دیا ہے انہوں نے 25 کروڑ عوام کو۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی تو اس سودی نظام سے بھی قوم کو نجات دلائے گی انشاءاللہ، اور یہی ملک ہوگا، یہی عوام ہوں گے، یہی معیشت ہوگی، اور اللہ کی برکتیں ہوں گی۔ ہمارے پاس پورا روڈ میپ موجود ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کون ہمیں ترقی کرنے سے روکتا ہے۔ اس لیے یہ جو پورا سوسائٹی پہ کنٹرول کر کے مہاجن بنے ہوئے ہیں اور برباد ہمیں کر کے رکھ دیا ہے، ان لوگوں سے ہمیں جان چھڑانی ہے۔ تو پہلا مرحلہ اس دھرنے کی کامیابی ہے، اور ہم میڈیا کے ذریعے سے حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پورے کام کو جلد مکمل کرے۔ جتنا وہ ڈیلے کریں گے اتنا یہ دھرنے کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور پورے پاکستان میں یہ دھرنے ہوں گے۔ اور پہلے مرحلے میں تو ہم گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس پہ بیٹھیں گے، دوسرے مرحلے میں تو ہم شاہراہوں پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور وہ مرحلہ بھی قریب ہی آ جائے گا۔ شاہراہوں پہ بیٹھیں گے، پھر ہم سے مت کہنا
کہ سب بند ہو گیا ہے. تم نے پہلے ہی ہماری معیشت بند کر دی ہے, تم نے ہماری پہلے ہی جو ہے وہ آزادی بند کی ہوئی ہے, تم نے پہلے ہی ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو اب ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پرامن سیاسی مزاحمت کریں. جماعت اسلامی کبھی لا اینڈ آرڈر کو خراب نہیں کرنا چاہتی, اور اس کا ثبوت یہ دھرنا ہے. ہم ساری رکاوٹیں توڑ چکے تھے, ہم جا کر اسلام آباد کے ڈی چوک پہ بیٹھ, بلکہ بہت سے تو چلے بھی گئے تھے, لیکن ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس سے تصادم پڑے. ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کا کلچر کو متعارف کروانا ہے, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے, اور جہاں بھی جو بھی احتجاج کرتا ہے, چاہے بلوچستان میں کرتا ہو, چاہے کے پی میں کرتا ہو, چاہے یہاں پنجاب میں کرتا ہو یا سندھ میں کرتا ہو, اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. احتجاج والوں کو بھی قانون کو حق میں لینے کا کوئی حق نہیں ہے, لیکن پہلا کام حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ جمہوری آزادیاں دے اور لوگوں کو اپنی بات کرنے کی آزادی ملنی چاہیے. اس لیے ہمارے دھرنا جاری ہے, اور آج کے اس دھرنے میں بڑے پیمانے پر تاجر صنعت کار بھی شریک ہوں گے, عوام بھی شریک ہوں گے, خواتین بھی شریک ہوں گی, اور ہم ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت نوجوانوں میں بہت ساری صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے اس دھرنے کو ہم نے ایک ٹریننگ کیمپ بھی بنا دیا ہے تاکہ ہمارے نوجوان اپنی صلاحیتوں کا یہاں پر مظاہرہ بھی کریں. بہت شکریہ. صاحب کل آپ نے ایک نعرہ لگایا تھا انقلاب آپ لے کے آئیں گے, لیکن آپ یہاں پہ ہم 5 دن ہو گئے آپ کے دھرنے پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, آپ امپورٹڈ لوگوں کو انٹرویوز دے دیتے ہیں, کچھ امپورٹڈ لوگ آتے ہیں آپ ان کے ساتھ ایز لائیو کرتے ہیں. ہم جب آپ کو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹائم لے کے آئیں, کیا پنڈی والوں نے آپ کو کہا ہے کہ رپورٹرز کو انٹرویو نہیں دینے, انقلاب اس طرح آپ لے کے آئیں گے؟ نہیں, اس طرح کی بات نہیں کریں, اس طرح کی بات نہ کریں, یہ خلاف واقعہ ہے. میں پریس کانفرنس روز کر رہا ہوں, ہر سوال کا جواب دیتا ہوں, سوال کے جواب دینے سے نہیں بھاگتا. ایک ڈیکورم ہوتا ہے ہر پارٹی کا, اس کے مطابق ہمارا جو بھی ڈپارٹمنٹ طے کرتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. ہماری پوری لیڈرشپ اس وقت میڈیا کے ساتھ آن بورڈ ہے الحمدللہ, اور ہمیں میڈیا سے شکایت بھی نہیں ہے. آپ بھی بڑی محنت سے, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے رپورٹر, صحافی حضرات کام کر رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں ہے. اور آپ خود اگر میں آپ سے پوچھنا شروع کر دوں کہ یہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ کیا آپ کا مسئلہ نہیں ہے, تو آپ میں سے ایک ایک آدمی کے دل کی آواز جماعت اسلامی بنی ہوئی ہے, اور جو جماعت اسلامی ہے وہ جماعت اسلامی ہے. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری میڈیا کے ساتھیوں سے آپ بات کر لیں, جو بھی ایشو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اب صاحب, مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ آپ کے جو آخری مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی تھی, اور اس ٹیکنیکل کمیٹی کا کل جو اگلا دور ہونا تھا, پہلے دفعہ مذاکرات ہونے تھے لیکن وہ ہوئے نہیں ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے آپ کے ساتھ مذاکرات میں؟ آپ کے کل ترجمان نے بتایا کہ 45 آپ کے کارکنان کو رہا کیا گیا. ماسوائے کارکنان کی رہائی کے بعد آپ کا کوئی مطالبہ ماننے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے, اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگلا لائے عمل ڈی چوک ہوگا یا ملک گیر دھرنے ہوں گے. اپنا اگلے لائے عمل کا آپ اعلان کب کریں گے؟ کیونکہ اگلا آپ کا دور جو ٹیکنیکل کمیٹی کے ساتھ کل ہونا تھا وہ ہو نہیں سکا, حکومت سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی. اچھا دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں جلدی کوئی نہیں ہے. یہ جلدی تو ہے کہ لوگوں کو ریلیف مل جائے فوراً, لیکن یہ جلدی نہیں ہے کہ ہم بھاگنا چاہتے ہیں یہاں دھرنے سے اور حکومت فوراً آئے اور کہے کہ جناب ہم نے یہ یقین دہانی کرا دی, اب آپ جائیے. یہ کوئی الحمدللہ, یہ بھی ابھی پوچھ لیتا ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, آپ کو جلدی ہے جانے کی کیا؟ یہ بیٹھے ہیں الحمدللہ, بیٹھ جاؤ, ابھی نہیں, ابھی بعد میں. تو جلدی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کیے ہیں گورنمنٹ نے, اب ان کے کورٹ میں بال ہے. ٹیکنیکل کمیٹی وہ بنائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے بات کریں گے. ہم نے اپنی ڈیمانڈز ان کو دی ہیں, وہ اپنی ٹیکنیکل کمیٹی سے مشورہ کر کے ان ڈیمانڈز کے مطابق ہم سے بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مسئلہ تو لوگوں کو حل کرنا پڑے گا. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ٹال مٹول سے ہم تھک جائیں گے, تو وہ تو آپ دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور میں نے تو صرف اعلان نہیں کیا ہے نا, اقدام کیا ہے. کل سے گورنر ہاؤس سندھ میں دھرنا شروع ہو رہا ہے, کہ 2-3 دن بعد ہو سکتا ہے پشاور میں شروع ہو جائے, پھر اسی طرح سے جو ہے وہ لاہور میں شروع ہو جائے, پھر سڑکوں پہ بیٹھنا. تو ہمارے پاس بڑا اچھا خاصا روڈ میپ ہے, آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا, ہم سب کا, پوری قوم کا مسئلہ ہے, ایسے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. آپ نے جو گرفتاریوں کی بات کی, دیکھیں گرفتار لوگوں کو انہوں نے رہا کر دیا, لیکن اس میں بھی ڈنڈی ماری ہے. کچھ لوگوں کو انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے, اور کتنے ہیں, 10 لوگ ہیں, اور ان کو جیل منتقل کر دیا. اب یہ بھی عملاً ایک گرفتاری ہے. اب میں حیران ہوں اس گورنمنٹ کے اوپر کہ انہوں نے رہا بھی کر دیا, پھر نظر بند کر دیا, پھر جیل میں نظر بند کر دیا.
اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. یہ خود مجبور کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ وائلنس کا راستہ اختیار کریں, ہم تصادم کا راستہ اختیار کریں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں کہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں. کل بھی انہوں نے لاہور میں گھیراؤ کر لیا اور ہماری خواتین کو آنے سے روکا. کیا کر لیا انہوں نے, کتنا کو روک دیا. کل کتنا بڑا یہاں پر خواتین کا بہت بڑا دھرنا ہوا, نہیں روک سکیں گے. اس لیے یہ اوچھی ہتھ کنڈوں سے جو ہیں اس سے باز آئیں, جو نظر بند لوگ ہیں ان کو رہا کریں. جی اچھا سر, یہ حکومت ہی یہ سب کر رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ حکومت بڑی, یہ کیا حکومت ہی یہ سب کر رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے حکومت بڑی بے بس ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ محسن نقوی خواہش کرتے کہ وزیر اعظم بننے کی تو وہ بن جاتے, تو وہ تو خود کیا کر سکتی ہے؟ آپ کے سامنے بہت سارے معاملات ہیں, جو پارلیمان بھی کتنا یرغمال ہے. تو اصل طاقتوں کے ساتھ مذاکرات, ان کو آن بورڈ لینے کے حوالے سے بھی کوئی مشورہ ہوگا, کیونکہ ریاست کے سارے فیصلے گزشتہ 70 سال کی تاریخ ہے وہی کرتے ہیں. دیکھیں, ہم فیس ویلیو پہ بات کریں گے. وہ 45 کی حکومت نہیں ہے, 47 کی ہے, اس پہ ہمارا موقف واضح ہے, لیکن ہے تو وہی نا. کل بھی میں نے کہا تھا بات تو اسی سے کرنی پڑے گی, اور وہ جس سے بھی مشورہ کریں اور ہدایات لیں, یہ ان کا معاملہ ہے. ہمارے سامنے تو حکومت ہے, پرائم منسٹر کا ایک ٹائٹل تو موجود ہے نا, ساری منسٹریز موجود ہیں, فیصلے تو انہی کے دستخطوں سے ہو کر آتے ہیں, انہی کی کابینہ سے ہو کر آتے ہیں. تو وہ جہاں سے بھی مشورہ کریں یہ ان کا مسئلہ ہے. ہم تو گورنمنٹ سے بات کریں گے تاکہ بات بالکل واضح ہو اور پوری قوم کے سامنے. ایکسپریس نیوز یہ بتا دیں کہ خبر یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم بیمار ہیں اور انہوں نے ایران کا اپنا دورہ بھی ملتوی کر دیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو حکومت کی طرف سے ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی ہے وہ تو بظاہر وہ غیر سنجیدہ ہے. اس میں کوئی آپ کے جو جتنا بھی مطالبات ہیں ان مطالبات کے حوالے سے کسی وزارت کا وزیر شامل نہیں ہے. تو اس صورت میں مذاکرات آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, وزیر اعظم صاحب اگر بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے, وہ ٹھیک ہو جائیں اور قوم کا یہ مسئلہ حل کر دیں. ہم تو چاہتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہو جائیں, جلدی سے لوگوں کو ریلیف دے دیں. اور جہاں تک ٹیکنیکل کمیٹی ہے اور ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے, ہمیں بہت تجربہ ہے ان ساری چیزوں کا. آپ کو یاد ہے کہ ابھی زیادہ عرصہ پرانی بات نہیں ہے, 1.5-2 سال ہی ہوئے ہیں. اسی طرح سے سندھ حکومت نے بھی جب ہم نے اسمبلی کے باہر دھرنا دیا تھا تو وہ آئے, پھر ٹال مٹول کی, پھر چلے گئے. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پھر لوگ ریئیکشن میں آئیں گے کہ یار بس جان چھوڑیں حافظ صاحب. تو ہم ٹکے رہے, ڈٹے رہے. تو ہماری دھرنوں کا بڑا تجربہ ہے, بلکہ ان معاہدات کا تجربہ اور مزید اضافی طور پر ہو گیا کہ اس سے دھوکے میں بھی نہیں آنا, ان کی صرف باتوں کو بھی نہیں سننا. جب تک اقدامات نہیں ہوں گے, جب تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. تو آپ بے فکر رہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ رپورٹنگ کرتے رہیں. انشاءاللہ ہم سب مل کر پورے قوم کا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم, فہد بشیر, آج ٹی وی سے. ابھی میرے کولیگ نے بات کی ہے, ہمیں آپ تک پہنچنے میں مشکل ہوتی ہے اگر ہماری ڈیمانڈ آ جائے چینل سے کہ ہم نے آپ کا سارٹ کرنا ہے. آلریڈی ایک چینل کو آپ رپورٹر کو آپ سارٹ دے چکے ہیں. اس حوالے سے اگر ہم نے آپ تک پہنچنے ہے تو کیا آپ کو اپنی ٹیم دیں گے جس سے ہم رجوع کریں آپ تک پہنچ؟ ہماری ٹیم میں ہمارے نشر و اشاعت کے ناظم ہیں قیصر شریف صاحب, وہ یہاں موجود ہیں, اور ہماری ڈیجیٹل میڈیا کے سلمان شیخ صاحب موجود ہیں. آپ ان سے بات کریں. ہر پارٹی کا دیکھیں اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کے مطابق کریں گے. اچھا, دوسرا مذاکرات کے حوالے سے بتا دیں, آج کوئی دور ہونے والا ہے مذاکرات کا؟ ابھی تو میرے خیال ہے کوئی میٹنگ کا وقت طے نہیں ہوا ہے کوئی. ہمیں جلدی نہیں ہے یار. وہ دیکھیں, وہ اپنا نقصان خود کریں گے. یہ مقدمہ جتنا روزانہ میں آپ کو عدد و شمار دے رہا ہوں, نہ کچھ اضافی دے رہا ہوں, یہ پھنستے چلے جائیں گے. یہ برداشت نہیں کر سکتے, اس اویئرنیس کو, اس شعور کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. آپ صاحب السلام علیکم, محمد عالیجہ بول ٹی وی سے. آواز آ رہی سر آپ کو؟ منہ کے قریب ہے. عالیجہ خان بول ٹی وی سے. اچھا سر, کل اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کرتے ہیں, وہ نوبل کاز کے لیے ہیں, عوام کے وسیع تر مفاد میں ہیں. اگر تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کوئی تحریک کی کال دی جاتی ہے تو کیا آپ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے؟ کیونکہ آپ بھی کہتے ہیں یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور دھاندلی ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟ پہلے تو میں عمران خان صاحب نے جو دھرنے کی حمایت کی ہے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر پولیٹیکل ورکر اور ہر پولیٹیکل قائد جو بھی جینوئن طریقے سے سوچے گا وہ اس دھرنے کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور جہاں تک تحریک تحفظ آئین پاکستان, پورا نام لیا کریں, اس کی بات ہے
تو ان کے اقدامات تو بہت تھوڑے سے پچھلے 2-3 مہینے میں نظر آئے ہیں. البتہ ان سے رابطہ بھی ہے, ملاقاتیں بھی ہیں, گپ شپ بھی ہے, آنا بھی ہے, جانا بھی ہے. ایک سیمینار ہوا تھا, اس میں لیاقت صاحب گئے تھے. جلسے ہوا تھا جوب میں, اس میں جماعت اسلامی کا وفد گیا تھا. تو وہ جب آئیں گے یہاں پر تشریف لائیں, موسٹ ویلکم. لیکن یہ جماعت اسلامی کا اصولی فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو تحفظ آئین پاکستان میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ اب وہ اسٹینڈ کرتے ہیں فارم 47 والی بات اور فارم 45 والی بات پہ, یا وہ کچھ اور سوچنا شروع کر دیا ہے انہوں نے, اور اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہو کر, جو پارٹی اتنا بڑی میجورٹی میں جیت گئی ہے اور اس کو ہرا دیا گیا ہے, تو وہ اس موقف سے ہی دستبردار ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ری الیکشن ہونا چاہیے. تو جو لوگ اتنے کنفیوز ہوں تو ہم اپنے آپ کو کیوں کنفیوز کریں؟ ہم اپنے راستے پر موجود ہیں, محبت بھی رہے گی, تعلق بھی رہے گا, مشترکات پہ بات بھی چلے گی, دھاندلی کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اچھا محترم محمد عثمان بٹ GNN نیوز سے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستانی عوام بہت معصوم ہے. آپ کا جو جلسہ ہے اس میں ایک ترانہ لگایا جاتا ہے کہ حافظ تیرے ساتھ جئیں گے, حافظ تیرے ساتھ مریں گے. تو عوام جاننا چاہتی ہے کون سے والے حافظ کی یہ بات ہو رہی ہے؟ میں نے نہیں لگایا تھا, یہ ہمارے کارکنان لگاتے ہیں. حافظ سنیے, شکریہ سر, بہت حافظ صاحب ایک سوال لے لیں. ہے معاہدے تو کی جاتے ہیں, زبانی کلا بھی ان کو کہا جاتا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں گے؟ کیا آپ کا کوئی حکمت عملی ہے کہ آپ کا دھرنا جو ہے کامیاب ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. حکمت عملی تو ساری ابھی